نگران وزیر اعظم کی نیو یارک میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ ازبک صدر مائیکروسافٹ کے بانی اور ایم ڈی IMF سے ملاقاتیں۔ انوار الحق کاکڑ کا صدر شوکت مرزا یزوروف کے ساتھ دو طرفہ سیاسی، تجارتی، اقتصادی اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار۔ بل گیٹس سے ملاقات میں پاکستان میں انسداد پولیو مہم پر گفتگو۔ کرسٹالینہ جارجیوا سے معاشی تعاون اور استحکام کے لیے کوششوں پر بات چیت۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے اقدامات کا اعادہ کیا۔ ایم ڈی IMF سے ملاقات تعمیری رہی، نگران وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ کورونا ویکسین کی تقسیم میں عالمی سطح پر غیر منصفانہ رویے دیکھنے کو ملا۔ وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ویکسینز کی دستیابی ہر ایک کے لیے ممکن بنانا ضروری ہے۔ حقوق دانش کے نام پر غریب ملکوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ترقی پذیر ملکوں کو عالمی وباؤں کے اثرات سے بچانے کے لیے مالی وسائل مہیا کرنا ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں وبائی امراض کی روک تھام کے موضوع پر سمٹ سے خطاب۔ دہشت گردی کی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ افغان سرزمین دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ہمسایہ ملک میں امن سے خطے میں استحکام آئے گا۔ چین پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ چین اور امریکہ سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ یوکرین کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی سے خطاب۔ نون لیگ کی مشاورت کا ایک اور دور لندن میں ہوگا۔ انتخابی حکمت عملی، نواز شریف کی واپسی اور قانونی معاملات پر بات چیت کے لیے آج شہباز شریف لندن روانہ ہوں گے۔ مریم نواز نے بھی برطانیہ کی ٹکٹ بک کرا لی، ان کی بھی الصبح روانگی شیڈیول۔ مریم نواز کا لندن میں قیام ایک ہفتے کے لیے ہوگا۔ شہباز شریف 2 روز قبل ہی پاکستان آئے تھے، نواز شریف نے دوبارہ طلب کر لیا۔ قوم نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے اقامہ بینچ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لوگ آج مہنگائی سے تنگ ہیں تو اس کا قصوروار 5 رکنی بینچ اور اٹک جیل میں بند ان کا اعلی کار ہے۔ جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی آج وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں۔ میں 5 ماہ ڈیتھ سیل میں گزار کر آئی ہوں۔ جیل میں کبھی نہیں کہا مجھے دیسی چکن چاہیے۔ جب سے جیل کی دال روٹی کھائی، دال بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ سخت گرمی میں ایک پنکھا تھا، وہ بھی 10 گھنٹے بند رہتا تھا۔ جیل حکام سے کہا کہ گرمی میں رہ لوں گی، درخواست لکھ کر نہیں دوں گی۔ آسائشوں میں پلنے والی مجھ جیسی خاتون کے لیے سیاست کا سفر آسان نہیں تھا۔ حالات کی سختیوں میں اپنے والد کی کمزوری نہیں طاقت بنی۔ مریم نواز کا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس سے خطاب۔ نگران حکومت میں نون لیگ کے 5 بندے بیٹھے ہیں۔ سندھ میں اہم عہدوں پر تعینات افسران کو ہٹا دیا گیا۔ پنجاب میں کسی کو نہیں ہٹایا گیا۔ ڈیولپمنٹ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نون لیگ سے ہی کیا جائے گا۔ نواز شریف نے میثاق جمہوریت کے پاس یہ رکھا کہ ہمارے خلاف ریفرنس لے کر سپریم کورٹ گئے۔ نون لیگ سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں مارو تو نہیں، اگر یہی روش رکھی گئی تو پھر سیاست 80 کی دہائی والی نہج پر پہنچ جائے گی۔ انتخابات کے حوالے سے بے یقینی کی کیفیت ہے۔ حلقہ بندیوں کی وجہ سے انتخابات شاید دسمبر میں ہوں۔ ہم نے 280 میں پیٹرول چھوڑا، آج 330 پر ہے۔ یہ مہنگائی اسی کے کھاتے میں جائے گی جس کی حکومت ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اربوں روپے مالیت کے 81 کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھل گئے۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد میں ریفرنسز کی سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، مراد علی شاہ کے خلاف کیسز کھولنے کی درخواست دائر۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل کے خلاف بھی ریفرنس کھولنے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار کے خلاف کرپشن ریفرنس بھی دوبارہ کھولنے کی درخواست دائر۔ تمام اہم کیسز کا ریکارڈ مرتب کر کے احتساب عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ نیب کے اجلاس میں فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ سرکاری خزانے سے سیاسی اور انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی۔ کسی شہری کے گھر کے سامنے احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دیں گی۔ انتخابی مہم میں کار ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانبدارانہ کوریج پر پابندی رہے گی۔ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کے لیے انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مجوزہ ضابطہ اخلاق کے نکات۔ سیاسی جماعتوں سے 4 اکتوبر کو مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ ECP حکام۔
مہنگائی کے بارے عوام کو پھر بجلی کا جھٹکا لگانے کی تیاری، قیمتوں میں 1 روپیہ 82 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان، سی پی پی اے نے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی، 27 ستمبر کو سماعت ہوگی، اضافہ بہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں مانگا گیا ہے، بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں صارفین پر 31 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سینکڑوں افراد گرفتار، ہزاروں مقدمے درج، کنیکشنز منقطع، ڈیٹیکشن بل ڈال دیے گئے، نادہندہ کمرشل صارفین کے ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 90 بجلی چور گرفتار، گجرانوالہ، احمد پور شرقیہ، قصور اور دیگر کئی شہروں میں بھی سینکڑوں بجلی چور پکڑے گئے، مقدمات درج۔ کراچی اور حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار، سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان، لاہور، گجرانوالہ سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی، مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ چوتھے قومی خوبانی فیسٹیول 2023 کا شگر میں آغاز، خوبانی سے بنی اشیاء کی نمائش، ثقافتی کھیل بھی میلے کا حصہ، ایونٹ میں سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔